الحمدللہ اس جامعہ مسجد توحید کے اندر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے ہر پھول کا دل چاہتا تھا، ہر طالب علم کی تمنا تھی کہ مجھے بھی موقع فراہم کیا جائے، میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر اور آئے ہوئے معزز قرائے کرام خطبائے اعظام کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند ایک طلباء کو موقع دیا گیا ہے، اور الحمدللہ احباب کے علم میں ہے کہ جامعہ مسجد توحید کے اندر ماہانہ دروس کا سلسلہ، اسی طرح سالانہ محفل حسن قرات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ ہم ان بچوں کو موقع دیتے رہیں گے، احباب بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ اب میں بلا تاخیر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا استاذ القراء، نجم القراء، عمدۃ القراء، محترم جناب قاری المقری حضرت مولانا قاری عبدالقیوم فرق صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لے کے آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ انتہائی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ اس وقت میری بائیں جانب میرے استاذ گرامی جن سے میں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے وہ تشریف رکھتے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا القاری المقری محمد اسماعیل زبی حفظہ اللہ تعالی۔ آپ ایک عرصے سے طلباء کرام کو قرآن مجید حفظ کروا رہے ہیں۔ آپ کی بیشتر عمر اسی مبارک اور مقدس کام میں لگی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے، اور اسی طرح طلباء کی جماعت ان سے مستفید ہوتی رہے۔ اور یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں اور ان طلباء کے جو استاد صاحب ہیں وہ بھی حضرت مولانا قاری اسماعیل زبی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد محترم اب ماشاءاللہ دادا پر دادا استاد بن گئے ہیں۔ ان کے شاگردوں کے آگے شاگرد اور پھر شاگردوں کے آگے شاگرد، اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی حیات مسعود میں ہی یہ خوبصورت لمحات دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، یہ مجلسیں، یہ محفلیں انتہائی مبارک اور خوبصورت ہیں اس اعتبار سے کہ یہاں پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید رب العزت کا ذکر ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جس مجلس میں رب العزت کا ذکر ہو اس مجلس کو اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان پر اللہ رب العزت کی برکات کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے سکینت اترتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا اس مبارک جماعت میں ذکر فرماتے ہیں کہ جس مبارک جماعت کی کوئی غلطی نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، یعنی فرشتوں کے درمیان ایسی مبارک اور مقدس اور مطہر محفل اور مجلس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس مسجد کے بانی مبانی اور دیگر منتظمین انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے یہ مبارک سلسلہ اس مسجد میں شروع کیا ہے۔ یقیناً یہ ثواب جہاں ان حضرات کو پہنچتا ہے وہاں ان حضرات کو بھی پہنچتا ہے جو ان کے ساتھ دامے درمے سخن تعاون کرتے ہیں، دعاؤں کی صورت میں، روپے پیسے کی صورت میں، یا پھر بدنی تعاون کی صورت میں، جیسا کیسا بھی کسی کا تعاون شامل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو برابر اجر سے نوازتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے، اور یہ مبارک سلسلہ
صرف اس مسجد تک محدود نہ رہے، اس گاؤں سے باہر نکلے، پورے علاقے میں پھیلے، علاقے سے باہر نکلے تحصیل میں، تحصیل سے باہر نکلے ضلع میں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کا فیض جاری ہو جائے۔ اور قرآن مجید ایسی مبارک ترین کتاب ہے کہ جس کا فیض بہت جلدی جاری ہوتا ہے۔ ہم نے 1.5-2 سال پہلے آپ کے اسی گاؤں میں ایک مجلس اور محفل میں تلاوت کی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ گری کے رحمت فرمائے ہمارے استاذ گرامی فضیلت الشیخ القاری المقری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ تعالی کہ جن کے جانے کا ابھی تک ہمیں یقین ہی نہیں آ سکا، ہمیں یقین نہیں آتا، ان کا نام لیتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی جگہ پر محفل پڑھ رہے ہوں گے، کسی جگہ پر تلاوت کر رہے ہوں گے یا اپنے گھر پر تشریف رکھتے ہوں گے۔ ہمارے جامعہ سلفیہ میں بھی جب ان کی بات ہوتی ہے تو ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر توجہ دلائی تھی کہ اتنا بڑا گاؤں ہے، آپ کے اس گاؤں میں قرآن مجید کی کوئی کلاس ہونی چاہیے، کوئی جماعت ہونی چاہیے، اتنے بڑے گاؤں میں کوئی ایسا مدرسہ ہونا چاہیے جس میں طلباء تحفیظ القرآن الکریم قرآن پڑھیں اور پورا گاؤں قرآن مجید کی برکات کو، خیرات کو سمیٹے۔ اللہ رب العزت نے وہ موقع پیدا کر دیا ہے، اور یہ خوشی ہوئی ہے یہ جان کر کے ایک طالب علم نے یہاں پر مکمل قرآن مجید، 2 طلباء نے مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 2 سطریں یاد کرنی ہوں، ہمیں تو وہ وقت یاد آ گیا، 14-15 سال بیت چکے ہیں میرا حفظ مکمل ہوئے۔ استاد محترم سے میں نے 2008 یا 9 میں قرآن مجید مکمل کیا تھا، اور آج 2023 ہے، نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی مکمل ہونے والا 2023، تو 14-15 سال بیت چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ کلاس کا سارا منظر، وہ خوف دل میں موجود ہے، چونکہ استاذ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو 2-4 الفاظ بولنے کی جسارت اور ہمت کی ہے میں نے، یہ انہی اساتذہ کرام کی مرہون منت ہے، وگرنہ مجھ میں ایسا دم نہیں ہے، ایسی قوت نہیں ہے، ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں بول سکوں۔ ان کی دعائیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں کہ یہاں پر 2 الفاظ بولنے کی میں نے جسارت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور ہمیں اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سورۃ الرحمن آپ کو سنانی تھی، لیکن مجھ سے پہلے محترم قاری صاحب سبقت لے چکے ہیں۔ اب میں سورہ ملک کا ایک رکوع، ابتدائی رکوع آپ کو سناؤں گا، اور میں روایت امام حمزہ رحمہ اللہ تعالی، 7 اشرا کے قاری ہیں امام حمزہ رحمہ اللہ تعالی، ان کی قرات میں آپ کو سورہ ملک کا ابتدائی رکوع سناؤں گا۔ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ عمومی ہمارے ہاں جو روایت پڑھی جاتی ہے یا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ روایت امام حفص ہے۔ ہم سب جو تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی جس انداز پر، اس کو امام حفص کی روایت کہتے ہیں۔ امام حفص امام عاصم کے شاگرد ہیں۔ امام عاصم کے 2 شاگرد تھے، شعبہ اور حفص۔ حفص کی قرات یہاں پاکستان میں پڑھی جاتی ہے۔